بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، ایام فاطمیہ ہیں۔ ایام فاطمیہ کے حوالے سے عرض خدمت یہ ہے کہ دوسری آیت جو جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عزت اور عظمت پر دلالت کرتی ہے، وہ ہے آیت تطہیر، سورۃ احزاب، آیت نمبر 33۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو اکٹھا کیا اور قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ نہیں بلکہ آیت اللہ شرف الدین الموسوی کے مطابق، عبد الحسین شرف الدین الموسوی صاحب مراجعات، ان کے مطابق 100 مرتبہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انداز میں ان چار کو اپنے ساتھ بٹھایا اور باقاعدہ حصر کے ساتھ ارشاد فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرے اہل بیت یہی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء من اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ میرے اہل بیت یہی ہیں، فقط حصر ہے، انحصار ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور خصوصاً جب سلمہ نے آنے کی کوشش کی، چادر کا پہلو اٹھایا تو پیغمبر اسلام نے اسے جھڑک دیا اور کہا انکی علی خیر، انکی علی خیر، کہ تو بے شک اچھائی پر ہے، بھلائی پر ہے، نیک ہے، لیکن چادر کے نیچے نہیں آنے دیا اور کہہ دیا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ میرے اہل بیت فقط یہی ہیں۔ اور اس واقعہ کو اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے، امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے اپنی مسند کے 6 جلد کے اندر۔ سلمہ سے روایت میں پڑھ دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لفاطمۃ ائتینی بزوجکی وابنیکی، کہ مجھے اپنے شوہر کو بلا لائیے اور اپنے 2 بیٹوں کو بلا لائیے۔ پیغمبر اسلام نے جناب زہرا سے کہا، فجاءت بہم، جناب زہرا اپنے شوہر کو اور اپنے بیٹوں کو لے کر آئی، یعنی 4 آ گئے اور 5ویں پیغمبر اسلام۔ فالقى علیہم کساء فدکیا، پیغمبر اسلام نے ان کے اوپر فدق والی چادر ڈالی۔ ثم وضع یدہ علیہم، اور پھر پیغمبر اسلام نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا اپنا۔ ثم قال، پھر فرمایا اللہم ان ہؤلاء آل محمد، کہ میرا اللہ بار الہ یہ آل محمد ہیں، فاجعل صلواتک و برکاتک علی محمد و علی آل محمد انک حمید مجید، اور پھر یہ دعا فرمائی کہ اپنے صلوات کو، برکات کو محمد اور آل محمد کے اوپر نازل فرما۔ قالت فرفعت الکساء، سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے چادر کو اٹھایا، لأدخل معہم، تاکہ میں بھی ان 5 کے ساتھ داخل ہو سکوں۔ فجذبہ من یدی، تو پیغمبر اسلام نے چادر کو میرے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ وقال انکی علی خیر، اور کہا کہ تو نیکی پر ہے، لیکن اہل بیت میں شامل نہیں ہونے دیا۔ اس کو ابو اسحاق ثعلبی نے بھی لکھا ہے، 1 سے زیادہ مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے مختلف مقامات پر یہ واضح کیا کہ میرے اہل بیت فقط یہی ہیں، اور انہی سے ہی رجس دور ہوا ہے۔ اور بعض لوگوں نے جو بیان کیا ہے کہ فقط اور فقط پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے اندر ان کی ازواج ہیں، تو یہ قول باطل ہے، مختلف جہات سے باطل ہے۔ ان کی جو سب سے بڑی دلیل ہے
وہ روایات جو ہیں وہ یا تو اکرمہ کے ذریعے سے ہیں، اور اکرمہ مختلف طریق سے فاسد ہے، کیونکہ وہ دشمنی رکھتا ہے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ، تو یہ ایک اظہار بغض ہے جس کو بہت سے اہل سنت کے علماء نے غیر موثق قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے قرائن موجود ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے مراد ازواج پیغمبر نہیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ام سلمہ کو کہہ دیا، ام سلمہ سے چادر کو چھین لیا، پہلی دلیل یہ ہے۔ دوسری یہ کہ اگر پیغمبر اسلام کی خواتین مراد ہوتی، ازواج پیغمبر مراد ہوتی، تو پھر یہاں پر صیغہ مؤنث کا ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ پہلے صیغہ مؤنث کہے تو یہاں پر بھی صیغہ مؤنث کا ہونا چاہیے تھا، آنا چاہیے تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم، نہیں ہونا چاہیے عنکم ہونا چاہیے تھا، ویطہرکم نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ ویطہرکن ہونا چاہیے تھا۔ نمبر ایک، یہاں پر ضمیر مذکر کی استعمال ہوئی ہے، مؤنث کی استعمال نہیں ہوئی ہے، اور عربی زبان کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ اگر مذکر کی کثرت ہو، مردوں کی کثرت ہو، تو ضمیر مذکر کی آتی ہے، جیسا کہ علماء امامیہ کہتے ہیں پنجتن پاک، وہاں پر اکثریت مذکر ہیں، مرد ہیں، تو اس لیے ضمیر مذکر کے استعمال ہوئی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جملہ معترضہ نہیں آتا ہے کلام فصیح کے اندر، بلکہ کلام بلیغ اور فصیح کے اندر جملہ معترضہ بھی عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر آیا ہے، جیسا کہ آیا ہے انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، تو یہاں پر یہ جو جملہ ہے یوسف اعرض عن ھذا، یہ جملہ معترضہ ہے، انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم، اور اس کے بعد واستغفری لذنبک، درمیان میں جملہ آ گیا یوسف اعرض عن ھذا، تو یہ جملہ معترضہ ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے، جیسا کہ ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے ستاروں کے مواقع کی قسم، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اور یہ جملہ آ گیا بیچ میں کہ یہ قسم ایسی ہے کہ اگر آپ اسے جان لیتے تو یہ بہت بڑی قسم ہے، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، تو یہ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ یہ جملہ معترضہ ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن مجید کے جو آیت تطہیر ہے اس سے پہلے بھی ازواج پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، بعد میں بھی ازواج پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جملہ معترضہ ہے، اور جملہ معترضہ آنا کلام بلیغ اور فصیح کی فصاحت کے خلاف نہیں ہے، بلاغت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین بلاغت ہے اور عین فصاحت ہے۔ چوتھا نقطہ ہمارا یہ ہو سکتا ہے یہاں پر کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے وہ نزول کے مطابق نہیں ہے، پہلی وحی اقرأ ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کی ابتدا سورۃ فاتحہ سے ہو رہی ہے، اقرأ سے نہیں ہو رہی ہے، تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ آیت تطہیر اس مقام پر ہو ہی نہیں ترتیب کے اعتبار سے، تو جو استدلال ہے سیاق کے ذریعے سے وہ استدلال درست نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں صحیح اسلامی تعلیمات پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔